الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سامعین کرام و ناظرین محترمین، درس عقیدہ سے متعلق کل یہ بات ذکر کی گئی کہ کتاب العقیدہ الواسطیہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تحریر کر امور اعتقاد، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ اتنی سی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل حق ہمیشہ وہی رہے ہیں جن کا ایمان و اعتقاد اس حق پر رہا ہے جس حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اواخر عہد صحابہ تک اہل ایمان ایک امت تھی۔ اختلاف کو نہ پیدا کر سکے اور ان کو دینی اعتبار سے گروہوں میں نہ بانٹ سکے، لیکن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اس امت میں دینی اختلافات رونما ہوں گے، نے اس بات کی پیش گوئی کی تھی کہ اس امت میں بھی ہے جن سے ان کا امتیاز قائم ہوا، ان کی شناخت بنی، ان کی پہچان خصوصی طور پر قائم ہوئی۔ انہی ناموں میں سے سب سے اساسی اور بنیادی طور پر اہل سنت والجماعہ، جس کے اپنے دلائل، اور انہی ناموں میں سے ایک نام فرقہ ناجیہ، انہی ناموں میں سے ایک نام طائفہ منصورہ، اور بھی اس کے علاوہ بھی نام ہیں، مثلا اہل الحدیث، کہ خود حدیث افتراق کے بارے میں، فرقہ ناجیہ کے بارے میں جب سوال پیدا ہوئے تو میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ علی بن المدینی رحمہ اللہ، امام الموحدین، امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل اور بھی دیگر ائمہ نے جو کچھ کہا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ فرقہ ناجیہ، یہی تو اہل حدیث، یہی اصحاب الحدیث، یہی اہل العلم ہے، یہی اہل الاثر ہے۔ تو اس طرح سے طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ یا اہل سنت والجماعہ کے ناموں میں سے ایک نام اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث اور اہل العلم اور اہل الاثر بھی ہے،
اور انہی کا اعتقاد امام حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں درج کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ فہذا اعتقاد بولا، اور وہ اعتقاد ہے کیا، اس کو ان لفظوں میں بیان کیا رسالہ العقیدہ الواسطیہ نے کہ هو الایمان باللہ الی آخرہ۔ یہاں پر ایک لفظ اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اعتقاد جس کا استعمال شیخ الاسلام نے یہاں کیا ہے، یہ اعتقاد اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی انسان جن باتوں پر دل کی گرہ لگا لیتا ہے اسی کو اعتقاد کرنا کہتے ہیں، جس میں علم جازم یقین کامل ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے خلاصہ یہ ہوا کہ اعتقاد کسی انسان کا اس کے وہ امور ہوتے ہیں جن کی وہ دل میں گانٹھ لے لیتا ہے، یعنی کہ اس کا اسے مکمل طور پر قطعی علم و یقین ہوتا ہے۔ اعتقاد کذا کا مطلب یہی ہوا کہ گویا میں نے فلاں چیز کو یقینی طور پر جان لیا، مان لیا، اور دل میں بھی کہ اس کو اب دل سے میں نکالنے والا نہیں ہوں، نہ وہ چیز میرے دل سے نکلنے والی ہے۔ اور اسی لیے ایمانیات کو یا ایمان کو لفظ اعتقاد سے بھی بیان کیا ہے۔ اور ائمہ مرضیین سلف صالحین اور اس کے بعد قرون مفضلہ اور قرون مفضلہ کے بعد بھی امامان دین نے اور محدثین کرام نے یہ لفظ اعتقاد استعمال کیا ہے۔ تو وہ ہمارا اعتقاد کیا ہے اہل سنت والجماعت والحدیث کا؟ اللہ تعالی پر ایمان رکھنا، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی، موت کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، اور تقدیر خیر اور تقدیر شر پر ایمان رکھنا، یہ اہل سنت والجماعہ کا اجمالی عقیدہ ہے۔ بلکہ یہی تو ایمان کے اصل اصول ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، اور اسی لیے یہ 6 باتیں ان پر ایمان رکھنا، ان کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے، جو 6 ہیں۔ قبل اس کے کی ایمان باللہ، ایمان بملائکۃ اللہ، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان کا معنی و مطلب اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان کیا جائے، ان ارکان پر ایمان لانے کی دلیلیں مختصراً ذکر کر دی جائیں۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ ہی کی آیت کریمہ ہے، اور اس کے اواخر میں کی جو عظیم الشان 2 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ان دونوں ہی آیتوں میں ارکان ایمان میں سے 5 کا ذکر ہے. اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں اور رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، جس کا دوسرا نام بعد الموت بھی ہے. اور یاد رہے تقدیر پر ایمان کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. تعالیٰ کا کلام ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسی طرح سے قرآن عظیم میں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے وجود وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کی تقدیر بنائی ہے، تقدیر بنانا. اور اس طرح سے یہ دونوں آیتیں اس بات کی دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان میں سے ایک ہے. ارکان ایمان کی یہ قرآنی دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور آیات ہیں کہ جن میں ان ارکان ایمان کو یکجا نہ سے تفرق کے ساتھ الگ الگ بیان کیا گیا ہے. مثلا ایمان باللہ والآخر کا یہ لفظ قرآن پاک کی آیتوں کے اندر موجود ہے، اور حدیث سے بھی مدلل طور پر یہ ثابت ہے کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں کہ جن 6 پر ایمان رکھنا یہی اصل ایمان کہلاتا ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث صحیح ہے جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے. اسی میں یہ بات ہے کہ جب سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اخبرنی یا محمد عن الایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب اس نے پوچھا کہ محمد ایمان کے بارے میں بتاؤ، تو آپ نے کہا تھا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اور اس طرح سے اس حدیث جبریل میں ارکان ایمان کا بیان ہے، اور وہ 6 ارکان ہیں کہ آپ نے یوں فرمایا تھا کہ ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور تم تقدیر پر ایمان رکھو، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، اور اس روایت میں خیرہ و شرہ کے بعد حلوہ و حلوہ و مرہ کے بھی الفاظ ہیں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تقدیر کے خیر و شر پر بھی، اور اس کے شیریں اور اس کے کڑوے پہلوؤں پر بھی ایمان رکھو. اور اس طرح سے اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ایمان لفظ کی تشریح کی جائے گی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے دروس میں ہر رکن کا مختصر پر جامع معنی و مطلب بیان کیا جائے گا.
آج میں اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے ان اہم ترین ایمان کے اہم ترین ارکان پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق دے کہ یہی تو اصل دین ہے کہ آدمی کا ان ارکان پر ایمان ہو۔ اللہ سب کو توفیق دے اور ہدایت عطا کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا